اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم نے کل فضائل اعمال میں سے جو قصہ پڑھا تھا وہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ آج ہم پڑھیں گے قصہ حضرت انس رضی اللہ بن نضر کی شہادت کا۔ حضرت انس رضی اللہ بن نضر ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پوری کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممانعت تھی، تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد رضی اللہ بن معاذ آ رہے ہیں۔ ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم، جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے، واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ فائدہ: جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جاوے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میں نے ایک معتبر شخص سے جو حضرت اقدس مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص خادم ہیں، حضرت کا مقولہ سنا کہ جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ فضائل رمضان میں اس قصے کو لکھ چکا ہوں۔ بس میرے بھائیو دوستو، یہ جو قصے ہم پڑھتے ہیں یہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ایک قصے ہیں، صرف یہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کی قربانیاں جو ان لوگوں نے اپنے اس دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور طرح طرح کی قربانیاں دی تھی۔ کسی نے اپنی جان کی، کسی نے مال کی، کسی نے وقت کی۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم بھی کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ تو یہ فضائل اعمال کتاب کا پڑھنا مقصد یہ نہیں کہ اس کو صرف پڑھیں، اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو لکھا ہے اس کو غور سے سنیں، اس پر پھر عمل بھی کریں۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو میں نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مجھے پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس کی سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ میرے پیج کو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔